بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما صلی علی محمد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس نائم، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ ابھی جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بیدار ہیں، ہم بیدار نہیں ہیں۔ رسول خدا فرما گئے الناس، لوگ سو رہے ہیں، جب جاگیں گے، جب مریں گے تب بیدار ہو جائیں گے۔ تب کیوں بیدار؟ تب اصل دنیا کھلے گی۔ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا، کاش میں نے وقت ضائع نہ کیا۔ ہماری زندگی میں کالا رسول اللہ کتنا ہے؟ اللہ کا کلام تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کتنا ہے، کالا رسول اللہ کتنا ہے، سنت پیغمبر کتنی ہے۔ ویسے تو ہم لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، مدینہ جانے کو بہت دل چاہتا ہے، پھر وہاں گم ہو جانے کو بڑا دل چاہتا ہے۔ جان محترم، رسول خدا کی ذات اور ہستی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں ہم؟ کتنی کتابیں پڑھی ہیں ہم نے رسول خدا پہ؟ شافی محشر کون ہے؟ امتوں کی گواہی ہر نبی دے گا، اور ہر نبی کی گواہی رسول خدا نے دینی ہے۔ سب کچھ اسی کے پاس ہے، اللہ نے انہی کو اختیار دیا۔ خدا کہتا ہے میں نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں نے پوری کائنات کو دیا، ایک حصہ۔ یہ کتنی رحمت ہے پوری کائنات میں، یہ خدا کی رحمت ہے نا۔ لوگ ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، جانور پہ رحم کرتے ہیں، پتھر پڑا ہوا ہٹا دیا، کوئی گر نہ جائے۔ ماں کے اندر کتنی رحم ہے، اگر یہ رحم نہ ہو تو کوئی بھی ماں بچے کو اپنے پیٹ میں نہ رکھے، کوئی نہ رکھے۔ اللہ نے اپنی رحمت اس کے اندر ڈالی ہوئی۔ جتنی رحمت ہے پوری بشریت میں وہ 1% ہے، 99% اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے محبوب کو دیا۔ رحمت للعالمین، عالم نہیں، عالمین۔ کتنے عالم ہیں، کتنے عالم ہیں، عالم مادہ، عالم مثال، عالم برزخ، عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم عقل، عالم عرش، عالم۔ ان عالموں پر، اور یہ تو شاید تھوڑے بہت ہمیں پتہ ہیں اور پتہ نہیں کتنے، ان سب عالمین پر رحمت وہ ذات ہے، وہ ذات۔ کیا خوبصورت ہے اللہ کی، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، محبت کا اظہار۔ جان محترم، وہ جو شفاعت فرمائیں گے، وہ جو دین لے کر آئے، وہ جو سب کچھ انہی کی زبان سے ہے نا۔ امام علی کو کیوں مانتے ہیں؟ رسول خدا نے کہا ہے۔ امام حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ رسول خدا نے کہا ہے۔ قرآن کیوں پڑھتے؟ رسول خدا نے کہا ہے۔ وہ رسول میری زندگی میں کتنا ہے، کتنی کتاب میں نے اسوہ نبوی پر پڑھ لی، سیرت نبی میری زندگی میں مطالعہ کتنا ہے۔ اتنا حق نہیں بنتا انسان کہ ایک نبی سے اتنی تو محبت کرے، ایک کتاب تو پڑھ لے کہ رسول خدا اپنے دن کو کیسے گزارتے تھے، رسول خدا معاشرے میں کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے۔ یا رسول، کوئی مدینہ کا بچہ نہیں کہہ پایا کہ ہم نے کبھی سلام پہل کی ہو۔ کہا رسول خدا پہلے سلام کرتے تھے۔ یہ سنت رسول ہے نا، بچوں کو سلام کرنا، بچوں کو پیار کرنا۔ ہم کتنا پیار کرتے ہیں؟ رسول خدا جیسی ہستی حسنین کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتی ہے۔ ابھی ہم بچے کو بول رہے ہیں برا لگتا ہے، میں تو افسر ہو گیا ہوں، میں تو مولانا ہو گیا ہوں، میں بچوں کو گود میں بٹھاؤں گا۔ سنت پیغمبر کدھر ہے؟ غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ بیٹھنا، ساتھ بیٹھنا، محبت کا اظہار کرنا۔ عزیزان محترم، اور لوگوں کو رسول خدا سے عاشق بھی تھے لوگ، کیسے ایسے عاشق تھے، آتے تھے صرف رسول خدا کو دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ ایک صحابی کو صرف رسول خدا کو دیکھنا ہوتا تھا بس،
اور رسول خدا جانتے تھے یہ صرف مجھے دیکھنے آتا ہے. جیسے آتے تھے رسول خدا تھوڑا سا بلند ہو جاتے تھے, مجھے دیکھ لے چلا جائے. ایک دن اس نے سوچا کہ میں ایسی جگہ پہنچوں کہ سب سے پہلے میں دیکھوں رسول کو. صبح صبح مسجد میں پہنچا, کیا دیکھتا ہے؟ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے. محبت کا غصہ تھا محبت غصہ. سلمان کہاں سے آئے ہو؟ زمین سے باہر آئے ہو, آسمان سے نیچے اترے ہو؟ میں قدموں کے نشان نہیں دیکھ رہا. سلمان کہتے ہیں میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ضم کر دیا ہے. سلمان و منا اہل بیت. آسان نہیں ہے, ایسا ٹائٹل لقب ملنا آسان خوبیاں محبت ہے. محبت اس کو کوشش کریں آنے والی نسل کو. قرآن کہہ رہا ہے لقد کان اسوہ, تمہارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ قرآن رول ماڈل بتا رہا ہے. کون ہے تمہارے لیے؟ کہ رسول خدا کی ذات. کیا ہم اپنی اولاد کو بتاتے ہیں بیٹا رول ماڈل رسول خدا کی ذات؟ ہم تو ادھر انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں کس کے فالوور زیادہ ہیں وہی رول ماڈل ہے. کرکٹ میں یہ ہو, فٹ بال میں یہ ہو, فلانوں میں یہ ہو, جانے ٹھیک ہے, میں منع نہیں کرتا, اسپورٹس ہے اپنی جگہ, لیکن زندگی ادھر بھی اور ادھر بھی. اصل حیات تو ادھر ہے. رول ماڈل کون ہے؟ کتنی سنتوں پہ آپ انگلی پہ گنے اپنی, میں تو نہیں پوچھتا آپ انگلیوں پہ گنے کہ کتنی سنتوں پہ آپ دن میں عمل کرتے ہیں. سنت پیغمبر پہ دن میں کتنا عمل کرتے ہیں؟ کوئی تو سنت ہو. اتنا مشکل کام تھوڑی ہے. آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں مارس سے آیا ہوں. جانے وہ تو مشکل کام ہے. رسول خدا کھانا کیسے کھاتے تھے؟ پہلے ہاتھ دھوتے تھے. آپ بھی ہاتھ دھوئیں, سنت رسول ہے. رسول خدا بسم اللہ پڑھتے تھے, آپ بھی بسم اللہ پڑھیں, سنت ہے. کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھیں, سنت ہے. سونے سے پہلے مسواک کریں, دانتوں کو صاف کرنا, سنت ہے. یہ سنت ہے. نوافل جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ مشکل نہیں ہے, صرف شناخت نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو ہی بولتا, بچے بعضوں کا ڈھیلا ہوتے ہیں رات کو, بیٹا دانت صاحب. میں کہا بیٹا رسول خدا کرتے تھے, اس لیے رسول خدا سے محبت کا اظہار کرو. اب ان کے دل میں یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا, ان کے دل میں ہے کہ رسول خدا کرتے تھے. ایسے ہی سسٹم چینج ہوگا نا معاشرے کا. آپ رسول خدا کہاں ہیں؟ ڈراموں میں تو ہمارے کوئی اسلام نہیں ہے. کوئی وہ تھوڑا بہت اور اللہ کا نہ ذکر, رسول کا ذکر. پہلے تو چلو کوئی نمازیں بھی آ جاتی تھیں, اذانیں آ جاتی تھیں, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے رائٹر, نماز دکھائی تو کسی فرقے کی ٹینشن ہو جائے گی, فلانا ہو جائے گی. اتنا ہم نے فرقہ واریت کو بھڑکا دیا ہے کہ اصل اسلام اور انسانیت دور ہو گئی ہے. درس انسانیت کو ختم کر دیا فرقوں کی نفرت کے اندر. اتنی تکفیریت, اللہ ایک, رسول ایک, کتاب ایک, اور اتنی ہی نفرتوں کا بازار گرم ہے. کیونکہ رسول سے کچھ نہیں لیا, اپنے نفس کی خواہشات کے لیے فرقے بنے ہوئے سر. رسول خدا جو فتح مکہ میں ان کو معاف کر دے جنہوں نے مارنے کی رسول خدا کو پلاننگ کی تھی, کو معاف کر دیا رسول خدا نے. رسول خدا کو سمجھنے کی کوشش ہے. رسول رحمت للعالمین ہے. رسول خدا خود فرماتا کہ جب طائف میں گئے لوگوں نے پتھر مارے اور لہو لہان ہو گئے. حضرت جبرائیل آئے, کہا یا رسول اللہ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان میں وادی کو لے آؤں. کہا نہیں, شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے. یہ ہوا. وہ ایک یہودی جو باغ میں غلام تھا وہ آیا, گزرا. اس کے مالک نے منع کیا تھا کہ ادھر ان سے بات نہیں کرنا, لیکن جیسے ہی گزرا رسول خدا نے اسے سلام کیا. اب وہ غلام تھا, اسے کبھی زندگی میں کسی نے سلام ہی نہیں کیا تھا. اس نے دیکھا مجھے سلام کر رہے ہیں, سلام کا جواب دیا. کہا کہاں سے ہو؟ کہا فلانی جگہ سے. کہا وہاں سے فلانے نبی تھے, وہ ہمارے بھائی تھے. بس یہ بات سنی, تھوڑی دیر میں مسلمان ہو گیا. ایک شخص ہدایت پا جائے, ایک شخص. عزیزان محترم, ہم کیا رسول خدا کی طرح درگزر کرتے ہیں؟
ہمیں خدا کو پہچاننے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. شب جمعہ ہے، میں بہرحال بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. خوب یہ مفاتی کے اندر ہے، جو شب جمعہ استغفار کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، خدا سمندر کی مچھلیوں سے کہتا ہے اس کے لیے استغفار کرو. کتنی خالی ہے زندگی جس میں مجھے زندگی میں یہ فرصت نہ ملی کہ میں رات کی تنہائی میں اپنے پروردگار کے لیے گریہ کرتا. کبھی میری آنکھ میں اس کی ملاقات کے لیے آنسو آتا، کبھی میں ٹوٹ پھوٹ جاتا اور بکھر جاتا اس کی بارگاہ میں. عزیزان محترم، بازار دنیا کا گرم ہے. اگر اپنی قیمت لگانی ہے نا تو ایسی لگائیں کہ خریدار صرف خدا ہو. خدا، دنیا نہ خریدے، خدا خرید لے. ہاں یہ میرا بندہ، یہ میرے لیے ہے. اور جسے خدا خرید لے اس کی دنیا قیمت نہیں لگا سکتی. عزیزان محترم،